السلام علیکم. لائف کوڈز ود محمد راشد مستجاب کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. آپ لوگوں نے عموماً سنا ہوگا کہ میرا بچہ بہت لائق ہے, یہ پڑھنے میں بھی بہت اچھا ہے, یہ محنت بھی کرتا ہے, یہ ہماری بات بھی مانتا ہے, دن رات یہ کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے, لیکن یہ کامیاب نہیں ہوتا, اس کو کچھ ملتا نہیں ہے. ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کا بچہ اتنا لائق بھی نہیں ہے, اس کو کچھ عطا پتہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ کامیاب بہت ہے. یہ رویہ, یہ باتیں آپ کو عموماً اپنے ارد گرد عام ملتی ہیں. میرے پاس جب کوئی ایسے پیرنٹس آتے ہیں, کوئی ایسی پرابلم لے کے آتے ہیں, جب میں ان سب کو ڈائگنوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے ایک سمپل ریزن ملتی ہے جو کہ لائف کوچز اور سیلف ہیلپ سے ریلیٹڈ بہت سارے جو گروز ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں ناکام لوگ ہیں یا جو اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتے جیسے وہ ہونا چاہتے ہیں, ان کی زندگی میں وہ ریزن کامن ہوتی ہے. وہ ریزن کیا ہے؟ پروکریسٹینیشن. یہ جو پروکریسٹینیشن یہ ہوتی کیا ہے, پہلے ذرا اس کو ہم آسان زبان میں سمجھ لیتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کو, کسی فیصلے کو بس بلا وجہ ٹالتے جانا. اچھا, اب یہ جو بلا وجہ کا ورڈ ہے, ہم حقیقت میں تو وہ بلا وجہ ہی ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو کوئی نہ کوئی وجہ دے دیتے ہیں. وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یار ایسا کرتا ہوں کہ یہ کام شام کو کروں گا, یار ایسا کرتا ہوں کہ میرا دوست آئے گا تو اس کے ساتھ بیٹھ کے پڑھوں گا. ہم کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ایسا کرتا ہوں, پہلے میں کوئی کمیٹی ڈالتا ہوں یا کہیں سے کوئی انویسٹمنٹ اکٹھی کرتا ہوں تو پھر اس کے بعد کروں گا. یار میں ایسا کرتا ہوں کہ پہلے اس کے اوپر میں فلاں بندے کی رائے لوں گا, پھر اس بزنس کی طرف آؤں گا. ہم اپنے اس کام کو کسی نہ کسی وجہ کے ساتھ, کسی نہ کسی ایونٹ کے ساتھ, کسی نہ کسی انسیڈنس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو پھر میں کروں گا. سو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارا وہ جو کام ہے وہ ٹلتا رہتا ہے. ایک دن گزرتا ہے, اگلا دن گزرتا ہے, اگلا دن گزرتا ہے. ہم اپنے مائنڈ میں وہ جو ہوائی قلعے ہوتے ہیں, وہ خوابوں کا ایک پورا محل جو ہوتا ہے وہ ہم بناتے رہتے ہیں, اور ہمارے مائنڈ کو سیٹسفیکشن ملتی رہتی ہے کہ ہاں یار تم یہ کر لو گے, تم یہ بآسانی اچیو کر لو گے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ جو ہمارا پلان ہوتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس کے ساتھ جو خوشی انوالو ہوتی ہے, اٹیچ ہوتی ہے, وہ ہم نے سوچوں میں ہی بہت زیادہ انجوائے کر لی ہوتی ہے. سو ہم اس کو پریکٹیکلی نہیں کرتے. سو پروکریسٹینیشن کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو پرکس, جو پلیجر اٹیچ ہوتا ہے وہ ہم نے صرف سوچ کے اس کو کافی حد تک انجوائے کر لیا ہوتا ہے, اور پریکٹیکلی نہ کرنے کی وجہ سے ہم ایکچول میں, ریالٹی میں کہیں نہیں پہنچ پاتے. اور اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ہم اپنی ریئل لائف میں بہت ساری اپرچونٹیز کو لوز کر دیتے ہیں. کیوں؟ ہم سوچتے رہتے ہیں اور دنیا کام کر جاتی ہے. اپرچونٹی ہمارے پاس بھی آتی ہے, لیکن ہم نے اس اپرچونٹی کو کسی ایونٹ کے ساتھ اٹیچ کیا ہوتا ہے, جبکہ دوسرے کیا کرتے ہیں, فوراً اس اپرچونٹی کو لیتے ہیں اور ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. ایک اور نقصان, ہماری پروڈکٹیوٹی بہت لو ہو جاتی ہے. ہم سوچتے رہ جاتے ہیں, دنیا کرتی جاتی ہے, اور کیا ہوتا ہے, ہم کل کو کہتے ہیں یار میری تو قسمت ہی خراب ہے, میرے لیے تو یہ تھا ہی نہیں, میرے تو یہ نصیب میں ہی نہیں تھا. حالانکہ ہم ریالٹی کی طرف نہیں جاتے کہ ہم نے جان بوجھ کے اس کو چھوڑا ہے. اور اس کا ایک نقصان ہوتا ہے کہ جب ہم بار بار مواقع کو چھوڑتے جاتے ہیں, جب ہماری فیملی والے, ارد گرد کے لوگ, ایون کہ ہم خود اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار میرا دوست جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا اور میں کہاں ہوں, تو یہ سوچیں جو ہیں یہ ہمیں انزائٹی کی طرف لے جاتی ہیں. ہمیں بعض اوقات سٹریس ہونے لگتا ہے, بلا وجہ کی پریشانی ہم سر پہ سوار کر لیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے, ہماری صحت جو ہے, ہیلتھ, وہ بھی ڈاؤن ہونے لگتی ہے, اور ہماری پروڈکٹیوٹی اور زیادہ لو ہونے لگتی ہے. ایک اور نقصان جو اس کی وجہ سے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے کہ ہمارے فائنینسز ڈسٹرب ہونے لگتے ہیں. ہم چونکہ جیسے ہمیں کام کرنا چاہیے ہم ویسے نہیں کرتے, تو ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ملنا چاہیے ہمیں وہ ملتا بھی نہیں ہے, اور ہماری لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہونے لگتی ہے. سو یہ سننے کو, دیکھنے کو, پڑھنے کو ایک چھوٹا سا لفظ ہے پروکریسٹینیشن, لیکن اس کے لائف میں نقصانات بہت زیادہ ہیں. اب اس کا حل کیا ہے, ذرا اس کی طرف بھی آتے ہیں. آپ کی لائف میں جتنی مرضی پروکریسٹینیشن ہے اس کا صرف ایک سمپل حل ہے, اور وہ ہے ڈسپلن. اپنی لائف کو ڈسپلن کر لیں. اب یہ ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ ہم نے عموماً اس کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ یار وہ بندہ بڑا ڈسپلنڈ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو بس پراپر ٹائم پہ کرتے جانا یہی ڈسپلن ہے. نہیں, ڈسپلن کا جو اصل میننگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ یہ تہیا کر لیتے ہو کہ ایک آپ کا گول جو ہے
وہ آپ نے اچیو کرنا ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی ارریلیونٹ پلیجر ہے یا کوئی ایکٹیویٹی انوالو ہے تو آپ نے فار دا ٹائم بینگ اس کو اگنور کرنا ہے. جب آپ اپنے لیے لمٹس اور باؤنڈریز کو طے کر لیتے ہو تو بیسیکلی آپ تب اس ٹائم اپنے آپ کو ڈسپلنڈ کر لیتے ہو. اب جب ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بڑی ساری چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے کام کرنا ہے, ادھر میچ لگا ہوا ہے, تو مجھے میچ کو نہیں دیکھنا, مجھے اپنی اس ڈیزائر کو فلفل نہیں کرنا. میرے لیے پرائرٹی کیا ہے؟ میرا کام, مجھے اپنا کام کرنا ہے. آپ اس کام کو کرتے ہو, آپ کو ریزلٹ ملتا ہے, اندر سے آپ کو خوشی ملتی ہے کہ یار آئی اچیوڈ سم تھنگ, اور اس کے نتیجے کے طور پہ کل آپ کو دوبارہ وہی کام کرنے کو دل کرتا ہے. آپ یہ ڈسپلن کی ایک چھوٹی سی عادت اپنے اندر لے کے آتے ہو, ساتھ ہی ساتھ کنسسٹنسی آ جاتی ہے. آپ جب کنسسٹنسی لے کے آتے ہو تو الٹیمیٹلی آپ کی لائف کے اندر ٹائم مینجمنٹ بہت بہتر ہو جاتی ہے. اور جب آپ ٹائم کو بھی مینج کرتے ہو, کنسسٹنٹلی کام کرتے ہو اور پریکٹیکل سٹیپس لیتے ہو, تو یقین کریں کہ آپ کو لائف میں کامیابی بڑی آسانی سے ملنے لگتی ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں خوشی, سکون اور وہ کامیابی جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. سو پروکریسٹینیشن کا سمپل سا حل ڈسپلن. ڈسپلن کو سمجھیں, اپنی لائف میں لے کے آئیں اور کامیابی کو انجوائے کریں. تھینک یو.